ناظرین آج آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور ٹاپک کے ساتھ، اور یہ ہے سعودی عربیہ کے جو آئل کا مسئلہ چل رہا ہے اور جو آئل پروڈکشن پہ، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگز میں بتایا تھا کہ آئل پروڈکشن وہ زیادہ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ ان سے ناراض ہے۔ انہوں نے اپنی وہ سیکیورٹی امبریلا جو پرووائڈ کیا ہوا تھا، پرٹیکولرلی جو آئل فیلڈز کو سیکیورٹی دے رہے تھے، وہ بھی انہوں نے واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ پیٹریٹ میزلز اور ٹروپس اور پھر ان کے جو لڑاکا طیارے تھے وہ سارے لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ اس تھریٹ سے جو ہے وہ مرعوب ہو گیا ہے، اور سعودی عربیہ نے ابھی کل اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً کوئی 1 ملین بیرلز پر ڈے جو ہے وہ کٹ مزید لے کے آ رہے ہیں۔ جو ایگزسٹنگ کٹ انہوں نے پچھلے دنوں اناؤنس کیا تھا، وہ جون سے مزید 1 ملین بیرلز پر ڈے کا کٹ لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آخر تک رہیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی عربیہ کی اکانومی کی کیا حالت ہے، سعودی عربیہ یہ والے سٹیپس کیوں اٹھا رہا ہے، اور اس کے آگے کے مضمرات سعودی سوسائٹی پہ کیا ہوں گے پرٹیکولرلی۔ سعودی عربیہ کا 1932 کے بعد جو ہے کبھی ان کو اس قسم کے سیکیورٹی تھریٹ کا، یا چاہے اس کی ریزن کوئی بھی ہو، اکانومی ہو یا جو بھی، لیکن جب ان کی سیکیورٹی کا یہ تھریٹ، اکانومی بھی لیٹر آن جا کے لنک ہو جاتی ہے سیکیورٹی کے ساتھ، تو یہ تھریٹ ان کو کبھی بھی 1932 جب سے آل سعود حکمرانی کر رہے ہیں تب سے ان کو اب تک یہ اس قسم کے حالات دیکھنے کو نہیں ملے تھے۔ نمبر ایک بات، اب آئل کی سپلائی انہوں نے بڑھا دی تھی، دیکھیں 2.2 ملین بیرلز پر ڈے اپریل میں انہوں نے چین کو کی تھی، ملین بیرلز پر ڈے، ناٹ بلین، سوری، اور اس طرح 1.1 ملین بیرلز پر ڈے انہوں نے انڈیا کو کر دی تھی۔ یہ سپلائی کے بڑھنے کی حالت ہے۔ سن 2014 میں سعودی عربیہ کا 2014 سے لے کے 2016 تک امریکہ کی شیل آئل کمپنیز کے ساتھ ایک ٹسل چل رہی تھی، اور اس میں بھی سعودی عربیہ نے اپنی آئل کی پرائسز جو تھی وہ گرا دی تھی۔ اس وقت سعودی عربیہ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے یا فارن ایسٹس تھے وہ $737 بلین تھے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے نتیجے میں سعودی عربیہ کو جو نقصان ہوا تھا 2015 میں، ان کا بجٹ ڈیفیسٹ تقریباً $98 بلین تک چلا گیا تھا، اور ٹوٹل جو ان کی اکانومی کو لاس ہوا تھا وہ $250 بلین کا لاس ہوا تھا 2015 میں، اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ ان کی اکانومی سے پرماننٹلی نکل گیا ہے، یہ اب دوبارہ ان کی اکانومی میں واپس کبھی یہ $250 بلین نہیں آنے والے، ٹھیک ہے۔ کرنٹ اس سال میں ابھی تک سعودی عربیہ جو ہے وہ 2 دفعہ لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز کے پاس جا کے $19 بلین اپنے لیے لے چکا ہے تاکہ اپنی اکانومی کو وہ چلا سکے۔ تو یہ ان کی اکانومی کی موجودہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی جو کرنٹلی ان کا جو ریزروز ہیں وہ $464 بلین کے ہیں، تو وہ 737 2014 میں دیکھیں اور 464 ابھی آپ دیکھیں تو کافی بڑا لاس جو ہے وہ ان کو ہو چکا ہے، اور یہ 464 جو ہے یہ 2011 کے بعد سے لے کے اب تک کی سب سے نچلے لیول پہ چلے گئے ہیں۔ یہ ریزروز کی جو لیول ہے وہ نیچے جا چکا ہے۔ یہ ان کے اکانومی کی موجودہ حالت ہے۔ پھر سعودی عربیہ نے کرونا کے دنوں میں ہی آئل کی سپلائی بڑھا کے ایک احمقانہ حرکت اس لیے کی ہے کہ کرونا میں آلریڈی آئل کی ڈیمانڈ جو تھی وہ کم ہو گئی تھی، تو آپ کی اگر ایگزسٹنگ سپلائی بھی رہتی، اسی لیول پہ آپ پروڈکشن کرتے جو آپ کر رہے تھے، تو پھر بھی آپ کی پرائسز کم ہونی تھی، لیکن جب آپ نے اس کو مزید گرا دیا تو مزید سپلائی بڑھا دی تو آپ نے پرائسز کو اور بھی گرا دیا، جس کا کہ اپنا نقصان امریکہ کو تو ہوا ہی ہے۔ امریکہ میں تقریباً کوئی 537 آئل کمپنیز ہیں، شیل آئل کمپنیز ہیں، چھوٹی جو ہے درمیانے لیول کی یا چھوٹی کمپنیز جو ہیں، جنہوں نے حکومت سے درخواست جمع کرائی ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیا جائے ورنہ ہم اپنا کاروبار نہیں چلا سکیں گے اور بند کریں گے۔ تو امریکہ پہ تو یہ پریشر ہے، جس کی وجہ سے پھر امریکہ نے یہ اقدام اٹھایا کہ سعودی عربیہ کو تھریٹ کرنے کے لیے پیٹریٹ میزل جو ہیں وہ انہوں نے نکالے، اور پھر انہوں نے 300 فوجی بھی نکالے، پھر انہوں نے لڑاکا طیارے بھی نکالے، اور ساتھ میں امریکہ نے یہ کہا کہ اس کا آئل کی پرائسز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری چین کے ساتھ آلریڈی ایک جیو اسٹریٹجک کچھ ایکویشن ہے جس کو ہم ایکول کرنا چاہتے ہیں، پیسیفک میں ہم اس کو جا کے چین کے خلاف انویسٹ کریں گے۔ انشاءاللہ اس پہ میں کسی اور دن بات کروں گا، کیونکہ چین کے ساتھ بھی ان کا چل رہا ہے وہ پیسیفک اوشن میں، اور چائنا نے اس پہ اچھے خاصے کنسرنس کا اظہار کیا ہے، تو پیسیفک اوشن میں چائنا کی مزید ایکسپینشن کو وہ روکنا چاہتے ہیں، جتنا بھی وہ رم ہے اکراس چائنا ان دا پیسیفک، جو جزائر کا رنگ ہے اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ اس کو نصب کرے گا۔
لیکن یہ تو سعودی عربیہ کی بات ہو گئی۔ اب 1945 میں پریزیڈنٹ روزویلٹ نے اور کنگ عبدالعزیز نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اس معاہدے کے تحت جو تھا سعودی عربیہ نے یہ بات مان لی تھی کہ امریکہ کو جتنا تیل بھی جتنے عرصے کے لیے درکار ہوگا ہم اس کو وہ پرووائڈ کریں گے، اور جواب میں امریکہ آل سعود کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا۔ جب یہ آئل کی پرائسز کے حوالے سے دو دفعہ سعودی عربیہ نے، ایک 2014 ٹو 2016 اور ابھی یہ 2020 یا 19 کے اینڈ سے لے کے ابھی تک جو انہوں نے آئل کی پرائسز بڑھائی ہیں، اس میں سعودی عربیہ نے امریکہ کے اس ٹرسٹ کو جو ہے وہ دھچکا پہنچایا ہے، کمنٹیٹرز کہتے ہیں، اور امریکہ اس دھچکے کو کبھی نہیں بھولے گا، بلکہ وہ سعودی عربیہ کو ایک سبق سکھانا چاہے گا تاکہ سعودی عربیہ مستقبل میں کبھی بھی امریکہ کے ساتھ آئل کی جنگ نہ لڑ سکے۔ اور اگر اس جنگ سے ابھی شیل آئل کمپنیز نکل کے سامنے آ جاتی ہیں اور ان کو اس سے ریلیف مل جاتا ہے، جو سعودی عربیہ نے ہتھیار تقریباً پھینک دیے ہیں، ٹیمپریریلی پھینکے ہوں گے لیکن پھینک دیے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ دوبارہ اس کرائسس سے شاید دوبارہ صحیح طریقے سے نبردازمان نہ ہو سکے اور نہ نکل سکے۔ یہ تو سعودی عربیہ کی اکانومی کی حالت ہو گئی ہے، اور اس کا اب یہ مطلب ہے کہ امریکہ آئندہ سعودی عربیہ پہ یہ جو ایک تلوار لٹکتی ہوئی تلوار ہے سیکیورٹی والی، یہ بار بار لٹکاتا رہے گا تاکہ سعودی عربیہ امریکہ کی جو بھی ڈیمانڈز آئل کے حوالے سے ہے اس کو مانتا رہے، اور اگر شیل آئل کمپنیز امریکہ کی ریکور کر جاتی ہے تو ڈیمانڈ آلریڈی آئل کی کم ہے، تو پھر امریکہ کو جو آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ، وہ ایکسپورٹ بھی سعودی عربیہ کی اکانومی سے پرماننٹلی کٹ ہو جائے گا، تو پھر اس کا بھی سعودی عربیہ، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرماننٹ قسم کی چیز ہے جو سعودی عربیہ ہارنے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا بھی پھر سعودی عربیہ کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں یہ بات ایک میٹنگ میں کہی کہ، اور محمد بن سلمان کو اور کنگ سلمان کو بھی یہ بات انہوں نے کنوے کی کہ اگر امریکہ آپ کی سیکیورٹی سے ہاتھ اٹھا لے، آل سعود کو سیکیورٹی نہ دے، تو سعودی عربیہ یا آل سعود جو ہے یہ 2 ہفتے بھی سسٹین نہیں کر سکتے، یہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور یہ گر جائیں گے ایران کے سامنے یا سعودی عربیہ کے اندر جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے لوگوں میں، اس کے سامنے یہ گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی سعودی عربیہ کی اور امریکہ کی۔ اب سعودی عربیہ کی اکانومی کی موجودہ حالت اتنی ہے کہ ان کے جو ریزروز ہیں وہ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% سے بڑھا کے 15% کر دیا، پھر انہوں نے جو ہاؤس الاؤنس اپنے سرکاری ملازمین کو دے رہے تھے اس کے اندر بھی انہوں نے کٹ کا اعلان کر دیا، یہ کل کی بات ہے۔ اور اب مزید بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت نے یہ سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے کہ اکانومی کے اور کن کن شعبوں کے اندر سعودی عربیہ میں ٹیکسز عائد کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ سعودی عربیہ کے پاس 2 ریونیو جنریٹ کرنے کے ذرائع تھے، ایک تیل اور ایک حج اور عمرہ۔ تو تیل کی تو حالت میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں کیا ہونے والا ہے۔ حج اور عمرے میں، عمرہ تقریباً آپ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے اس سال ابھی تک جو حالات ہے، کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ عمرے ہوتے تھے، پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے، رمضان عمروں کا سیزن ہوتا تھا ایک، لیکن اب اس بار عمرے نہیں ہو رہے، حج ہوگا ایک لمیٹڈ ہوگا، تو وہ بھی ان کا ریونیو کٹ ہو گیا، تو آلریڈی ان کے پاس اب وہ جب ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں یا اپنے پاس حکومت جب اپنے پاس پیسے جمع کر رہی ہے وہ لوگوں پہ ٹیکسز لگا رہی ہے۔ سعودی لوگ ٹیکسز دینے کے عادی نہیں تھے، ان کو ہمیشہ مراعات لینے کی عادت دلوائی گئی ہے، ان کو ٹیکسز دینے کی عادت نہیں ہے، تو اس سے سعودی عربیہ میں جب یہ ٹیکسز بڑھیں گے تو اس سے سعودی عربیہ کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک بے اطمینانی پھیلے گی، بے چینی پھیلے گی، اور یہ بے چینی اگر امریکہ اپنا یہ سیکیورٹی امبریلا بھی سعودی عربیہ سے کھینچتا ہے، جیسے کہ انہوں نے پیٹریٹ میزائل کا کہا ہوا ہے، پتہ نہیں اب وہ واپس اس کو روکتے ہیں اس آئل کٹ پروڈکشن کٹ کے مزید کٹ کے حوالے کے بعد یا نہیں روکتے، لیکن اگر یہ بے چینی بڑھتی ہے اور اوپر ایکسٹرنل تھریٹس جو ہیں وہ ایران سے ہے، حوثی باغیوں سے ہے، اور انٹرنلی ملک کے اندر ٹیکسز کے نتیجے میں لوگ آل سعود کے خلاف جو ہیں اگر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر سعودی عربیہ کی حکومت، آل سعود اور سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ پھر کیسے اس کو کاؤنٹر کرے گی، کیسے رسپونڈ کرے گی، یہ ساری کی ساری باتیں ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اور اس میں سے پاکستان کے لیے خیر کا پہلو بھی نکل سکتا ہے اور شر کا بھی۔ شر کا تو پہلو یہ نکل سکتا ہے پاکستان کے لیے کہ بہت سارے پاکستانی جو وہاں کام کر رہے ہیں اب وہ بے روزگار ہو جائیں گے، جب یہ اس قسم کے حالات بڑھیں گے، سعودیوں پہ ٹیکسز لگیں گے،
تو پھر تو پاکستانی جو وہاں پہ کام کریں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ تقریباً 30 لاکھ کی تعداد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو ان کی بے روزگاری کا بھی ایک خدشہ ہے۔ اور خیر کا پہلو یہ نکل سکتا ہے کہ یہ سیکیورٹی امبریلا اگر سعودی عربیہ سے امریکہ کھینچے گا تو ان کا پاکستان اور روس اور چین پہ ریلائنس بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم ہوگا، یہ شارٹ ٹرم میں ابھی ان کو امریکہ پہ ہی اپنا ریلائنس جو ہے وہ ریلائی کرنا ہوگا اور امریکہ کی ہی باتیں ماننی ہوں گی۔ لیکن لانگ ٹرم میں اگر یہ ریلائنس پاکستان پہ بڑھتا ہے، روس پہ بڑھتا ہے، چین پہ بڑھتا ہے، تو پھر ان ممالک کے ساتھ جو ہے سعودی عربیہ ان کے قریب آ جائے گا اور امریکہ کے چنگل سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر امریکہ اس موقع پہ یہ کرتا ہے اور سعودی اکانومی کمزور ہو جاتی ہے تو خطے میں جو ان کی ایران کے ساتھ مخاصمت چل رہی ہے اس کا خطے کی بیلنس آف پاور پہ کیا اثر پڑے گا، یہ ساری باتیں جو ہے یہ آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوں گی اور ہم اس کو انالائز کریں گے اور دیکھیں گے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔